اور جو اپنی قدرت سے غیر معمولی کام کرتا ہے، اور وہ سام کے، اژدہا کے، ابلیس کے ان سارے منصوبوں کو ناکام کرتا ہے۔ اور اس لیے خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے، پیدائش 3 باب اس کی 15ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ پیدائش 3 باب 15ویں آیت، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ سام جس سے آدم اور حوا کی زندگی میں دکھ، مصیبت، بیماری، بدحالی پیدا کر دی تھی، اس کے سر کو کچلنے کے لیے یسوع مسیح مجسم ہوا، اور اس طرح بنی نوع انسان کے لیے اس کی پیدائش، اس کا تجسم کس قدر خوشی کا باعث ہے، کس قدر پرمسرت ہے، اور کس قدر اس دکھی انسان کے لیے زندگی کی رمق اور زندگی کی امید ہے۔ عزیزو، شیطان کی ساری حکمت، اس کے سارے برے منصوبوں کو ناکام کرنے کے لیے خدا کا بیٹا یسوع مسیح پیدا ہوا، تاکہ ابلیس کے کاموں کو مٹا دے۔ اور اسی طرح میرے ساتھ دیکھیں پیدائش 3 باب اور اس کی 21ویں آیت، اور خداوند خدا نے آدم اور اس کی بیوی کے واسطے چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو پہنائے۔ خدا کے کلام مقدس میں ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ خدا نے پیدائش 3 باب 21ویں آیت، اور خدا نے آدم اور اس کی بیوی کے واسطے چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو پہنائے۔ یسوع خدا کا برہ ہے، اور اس کی مصلوبیت سے گناہ کے باعث جو ننگا پن تھا وہ ڈھانپا گیا۔ یسوع مسیح جس کے لیے یوحنا واضح طور پر بیان کرتا ہے، جب ہم کلام مقدس میں یوحنا کی انجیل 1 باب اور اس کی 29ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، یوحنا کی انجیل 1 باب 29ویں آیت، دوسرے دن اس سے یسوع کو آپ کی طرف آتے دیکھ کر کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یسوع مسیح کے مجسم ہونے سے نا امیدوں کو امید ملی۔ آج کا ہمارا مضمون ہے، یسوع مسیح کے مجسم ہونے سے نا امیدوں کو امید ملی۔ عزیزو، بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ یسوع مسیح کے اس دنیا میں آنے سے، یسوع مسیح کے پیدا ہونے سے، ان لوگوں کو جو گناہ کے سبب سے ننگے پن کا شکار تھا، ان لوگوں کو جن کی زندگی میں گناہ تھا اور گناہ کے باعث برہنگی تھی، اور وہ پاکیزگی کا لباس اب ان پر نہ رہا تھا، تو بائبل یہ بیان کرتی ہے یسوع جو کہ خدا کا برہ ہے، اس کی مصلوبیت سے گناہ کے باعث جو ننگا پن تھا وہ ڈھانپا گیا، اور اس کا اس دنیا میں آنا
اور اس کا اس دنیا میں پیدا ہونا بنی نوع انسان کے لیے جو ننگے پن کا شکار تھے اور جن کے لیے وہ قربان ہوا اور صلیب پر کفارہ دیا اور مصلوب ہوا، عزیزو بائبل یہ بیان کرتی ہے ان کے لیے مسیح کا آنا، ان کے لیے مسیح کی آمد، ان کے لیے مسیح کا اس دنیا میں پیدا ہونا کتنی خوشی کی بات ہے، اور میرے آپ کے اور کل کائنات کے لیے مسیح کا اس دنیا میں آنا ہمیں زندہ امید ملی ہے۔ اور آج کا ہمارا مضمون ہے یسوع کے مجسم ہونے سے نا امیدوں کو امید ملی۔ عزیزو بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ کس قدر انسان مایوس، کس قدر گناہ کے سبب سے اس کی زندگی میں بدحالی، اور کس قدر اس کی زندگی میں گناہ کے سبب سے شرمندگی، اور کس قدر گناہ کے سبب سے اس کی زندگی میں بحران، اور ان سب کا خاتمہ کرنے کے لیے منجی عالم ابن خدا، خدائے اقدس، میری اور آپ کی زندگی کا مالک انسانی شکل میں مجسم ہو کر آئے تاکہ گنہگار انسان گناہ سے مبرہ زندگی گزارے، مایوس انسان خوشی اور اطمینان قلب سے زندگی گزارے، بدحال انسان پھر بحال ہو کر خوشحال زندگی بسر کرے، اور دنیا میں کوئی شخصیت ایسی نہیں جو یہ عظیم کام کر سکا، اور کیا ہے تو صرف اور صرف خدا کے بیٹے یسوع نے میرے اور آپ کے لیے اور دنیا کے ہر انسان کے لیے اس نے یہ کام کیا ہے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے رومیو 16 باب اور اس کی 20ویں آیت۔ رومیو 16 باب اور اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، اور خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے شیطان کو تمہارے پاؤں سے جلد کچلوا دے گا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے شیطان کو تمہارے پاؤں سے جلد کچلوا دے گا۔ اس نے ابلیس کے سر کو کچلا ہے، اس نے ابلیس کے سر کو کچل کر مجھے اور آپ کو بھی کچلنے کا اختیار دیا ہے۔ ایک بیٹا ایک چھوٹا سا کیڑا تھا، اس سے بڑا ڈرتا تھا اور بڑا ایک خوف زدہ ہوتا اور ایک دم سہم جاتا، اور ایک دن اس کے باپ نے جیسے باہر نکلا اپنے پاؤں سے اسے کچلا اور اسے بالکل کچل ڈالا، اور جب اسے کچل ڈالا تب اسے کہا اب تم بھی اسے کچلو، اور وہ دلیری سے کچل گیا۔ بچے نے دلیری سے اسے کچلا، بلکہ کچلتا رہا، اس لیے کہ باپ نے اسے کچل دیا تھا۔ اب اس میں کوئی زہر یا اثر نہ تھا، اب اس میں کوئی طاقت نہ تھی، اور اسی طرح میرے اور آپ کے یسوع نے اس پرانے سام کے سر کو کچل کر
ہمیں بھی اختیار دیا ہے، ہمیں بھی دلیری بخشی ہے، ہمیں بھی جسارت بخشی ہے، ہمیں بھی یہ کہا ہے کہ ہم اس کو کچلیں۔ اور بائبل یہ بیان کرتی ہے، سب سے پہلے جو بات ہم یہاں دیکھتے ہیں رومیو 16 باب اور اس کی 20ویں آیت، اور خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے، عزیزو وہ بے اطمینانی جو سام کے گناہ کی تحریک دینے سے آئی، یسوع مسیح کے آنے سے، یسوع مسیح کی آمد سے ہماری زندگی میں اطمینان آیا، ہماری زندگی میں چین آیا، ہماری زندگی میں سکھ آیا۔ اور جب بیماریاں انسانی زندگی میں نہیں تو اطمینان ہے، اور جب دکھ انسانی زندگی میں نہیں تو اطمینان ہے، جب پریشانی انسانی زندگی میں نہیں تو اطمینان ہے اور چین ہے اور راحت ہے۔ اور یسوع تو خود فرماتا ہے، اے تھکے ماندے بوجھ کے دبے ہوئے سب لوگوں میرے پاس آؤ۔ عزیزو چین اور اطمینان دینے کے لیے وہ خود دعوت دیتا ہے، وہ خود فرماتا ہے کہ میرے پاس آؤ۔ میرے ساتھ دیکھیں متی کی انجیل 11واں باب اور اس کی 28ویں آیت میں لکھا ہے، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ اب جب ہمیں مسیح کی طرف سے آرام ملتا ہے اور یہ آرام اس کے آ جانے سے ہمیں حاصل ہوا، اور یہ آرام اس کے تجسم سے ہمیں حاصل ہوا، اور یہ آرام مجھے اور آپ کو اس کی حضوری کے سبب سے حاصل ہوا۔ اور وہ خود کہتا ہے کہ میرے پاس آؤ، اس لیے کہ وہ اطمینان کا چشمہ ہے۔ جب چشمہ کی بات کی جاتی ہے، چشمہ کبھی سوکھتا نہیں، اور کنواں نہیں ہے کہ جو سوکھ جائے، دریا نہیں جو سوکھ جائے، لیکن چشمہ ہے جو مسلسل پھوٹتا ہے اور پھوٹتا ہے، اور اس میں اطمینان جاری ہوتا ہے آپ کے لیے، آپ کے لیے، اور کل انسانی زندگی کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے اطمینان، ہم سب کے لیے وہ اطمینان کا چشمہ جاری ہے۔ اور کس قدر خوشی کی بات ہے کہ وہ اطمینان کا چشمہ ہمارے درمیان آئے، تاکہ ہم اطمینان پائیں، ہم چین پائیں، ہم راحت پائیں، ہم اطمینان قلب حاصل کریں، اور وہ بیماریاں جو اطمینان کے خلاف ہیں ان کا وہ خاتمہ کرے، اور وہ شافی اور طبیب اعظم ہے، اور ان بیماریوں کو وہ ختم کر کے ہمیں کامل شفا دیتا ہے۔ اور وہ اطمینان کا چشمہ ہمارے اندر اطمینان پیدا کرتا ہے، تاکہ ہم مطمئن زندگی بسر کریں۔ اور واپس دیکھیے رومیو 16 باب اور اس کی 20ویں آیت، رومیو 16 باب 20ویں آیت، اور خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے شیطان کو تمہارے پاؤں سے جلد کچلوا دے گا۔ اسو نجات یافتہ مغلوب نہ رہے، بلکہ مسیح کی مصلوبیت اور فتح مندی سے ایماندار قوی ہو گئے، اور مسیح شیطان کو اب ایمانداروں کے پاؤں سے بھی کچلواتا ہے۔ اس نے اس کے سر کو کچلا، اب وہ آپ کو اور ہر ایماندار کو بھی یہ دعوت دیتا ہے کہ آپ اسے کچلے، اس کے سر کو کچلے، اس کی حکمت کو کچلے، اس کے برے منصوبوں کو کچلے۔ اور اس طرح جب شیطان کے برے منصوبے کچلے جاتے ہیں، شیطان کے برے منصوبے ناکام ہوتے ہیں، ہم مسیح کی فتح میں شامل ہوتے ہیں۔ مسیح آیا تاکہ شیطان کو کچلے، اس کے سر کو کچلے،
اور اس نے صلیب پر فتح کا شادیانہ بجایا، اور پھر مجھے اور آپ کو بھی، ہم سب کو بھی اور تمام سننے والوں کو بھی اس نے اپنی فتح میں شریک کیا، اور اس فتح کی شراکت سے ہم اس دنیا میں بابرکت اور فتح مند زندگی بسر کرتے ہیں۔ عزیزو، کتنی عظیم بات ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو بھی اب خوف و ہراس کے حصار میں نہیں رہنے دیتا، بلکہ ہمیں وہاں سے نکالتا ہے، ہمیں اب فتح بلکہ فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ بخشتا ہے، تاکہ ہم اس دنیا میں فتح مند زندگی بسر کریں اور مضبوط ہو کر، قوی ہو کر، اس کے جلال سے معمور ہو کر ہم فتح مند زندگی کو گزاریں۔ میرے ساتھ دیکھیے یسایا نبی کا صحیفہ، یسایا نبی کا صحیفہ نامہ باب اور اس کی پہلی آیت سے پڑھیں۔ خدا کے کلام مقدس میں یسایا نبی کا صحیفہ نامہ باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، لیکن اندوہگین کی تیرگی جاتی رہے گی، اس سے قدیم زمانہ میں زبولون اور نپتالی کے علاقوں کو ذلیل کیا، اور آخری زمانہ میں قوموں کے غلیل میں دریا کی سمت یردن کے پار بزرگی دے گا۔ جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، جو موت کے سایہ کے ملک میں رہتے تھے ان پر نور چمکا۔ تو نے قوم کو بڑھایا، تو نے ان کی شادمانی کو زیادہ کیا، وہ تیرے حضور ایسے خوش ہیں جیسے فصل کاٹتے وقت اور غنیمت کی تقسیم کے وقت لوگ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ تو نے ان کے بوجھ کے جوئے اور ان کے کندھے کے لٹ اور ان پر ظلم کرنے والے کی عصا کو ایسا توڑا ہے جیسا مدیان کے دن میں کیا تھا، کیونکہ جنگ میں مسلح مردوں کے تمام سلاح اور خون آلودہ کپڑے جلانے کے لیے آگ کا ایندھن ہوں گے۔ اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا، اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا۔ رب الافواج کی غیوری یہ کرے گی۔ کلام مقدس میں ہم نے پڑھا کہ ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا۔ اب اس بخشش سے، یعنی جو بیٹا ہمیں بخشا گیا، تو بائبل یہ بیان کرتی ہے اس بخشش سے ہمارے لیے امید اور خوشی حاصل ہوئی۔ جب ہم یسایا نامہ باب اور اس کی پہلی آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، لیکن اندوہگین کی تیرگی جاتی رہے گی۔ اندوہگین جمع ہے لفظ اندو، اور اس کے معنی ہے جیسے ہم اندوناک، بہت ہی افسوسناک اور بہت ہی غمناک صورتحال ہو،
غم و اندو یعنی غم کی گھٹا مسیح کے آنے سے جاتی رہی، اندوگین کی تیرگی جاتی رہی۔ اور کلام خدا میں جب ہم دوسری یسایہ 9 باب دوسری آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی۔ اب جو لوگ تاریکی میں تھے، جو لوگ گناہ میں تھے، جو لوگ تاریکی، جب کوئی شخص تاریکی میں ہے تو اس کے پاس کوئی امید نہیں، روشنی نہیں، وہاں سے دیکھ نہیں سکتا، بلکہ تاریکی میں وہ گر جاتا ہے اور تاریکی میں چوٹ لگتی ہے، نقصان پہنچتا ہے، اور زندگی بھی اتنی پرکشش نہیں ہوتی اندھیرے میں۔ لیکن یسو نور بن کر آیا، یسو مجسم ہو کر جب آیا تو اندوگین کی تیرگی جاتی رہی، اور وہ جو اندھیرے میں چلتے تھے انہوں نے عجیب روشنی دیکھی، اور ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ان کی زندگی میں خوشیاں، اطمینان اور برکت آئی۔ اور لکھا ہے، میرے ساتھ دیکھیں یسایہ 9 باب دوسری آیت، جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، جو موت کے سایہ کے ملک میں رہتے تھے ان پر نور چمکا۔ موت کے سایہ کے ملک میں رہتے تھے، اب موت زندگی میں بدل گئی۔ اب موت نہ رہی، بلکہ موت لانے والے کے سر کو ہی کچل دیا، اور یسوع زندگی بن کر آیا، یسوع نور بن کر آیا، نا امیدوں کے لیے امید بن کر آیا۔ اور کلام خدا میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس نے ایک زندہ امید بخشی، اور وہ جو اندھیرے میں چلتے تھے انہوں نے نور کو دیکھا، جو موت کے سایہ کی وادی میں تھے انہوں نے زندگی کو دیکھا، موت زندگی میں بدل گئی، اور زندگی ابدیت میں بدل گئی۔ کس قدر یسوع مسیح کے آنے سے بیماریوں میں پڑے ہوئے لوگ، دکھوں میں پڑے ہوئے لوگ، موت، بیماریاں جو لا علاج ہیں یہ موت کی طرف لے جاتی ہیں۔ اور بائبل بیان کرتی ہے کہ جو موت کے سایہ کی وادی میں تھے اور موت کے سایہ کے ملک میں تھے، لکھا ہے جو موت کے سایہ کے ملک میں رہتے تھے ان پر نور چمکا۔ اب ان کے لیے موت نہیں بلکہ زندگی ہے۔ اور جب ہم یسایہ 9 باب اس کی 3 آیت پڑھیں تو لکھا ہے، تو نے قوم کو بڑھایا، تو نے ان کی شادمانی کو زیادہ کیا۔ اب اس سے شادمانی کو زیادہ کیا، شادمانی کو بڑھایا۔ ایک بیمار کے لیے شادمانی نہیں ہے، ایک بدرو لپٹا کے لیے شادمانی نہیں ہے، ایک ذہنی طور پر پریشان بندے کے لیے پریشانی نہیں ہے، شادمانی نہیں ہے، اور ایک قرض میں ڈوبے ہوئے انسان کے لیے شادمانی نہیں ہے، بے اولاد کے لیے شادمانی نہیں ہے۔ لیکن مسیح کے آنے سے اب ان کے لیے شادمانی ہے، اب ان کے لیے خوشیاں ہیں، اب ان کے لیے برکت ہے، اس لیے کہ اس نے ان ساری لعنتوں کو اٹھا لیا اور ہمیں برکتوں سے معمور کر دیا، برکتوں سے ڈھانپ دیا، قرض کی لعنت کو ختم کر دیا، بے اولادی کی لعنت کو ختم کر دیا، اور شادمانی کو بڑھایا، اور بیماریوں کی لعنتوں کو ختم کر کے اس نے شفا کی برکت بخش دی۔ اس لیے یسوع کے مجسم ہونے سے نہ امیدوں کو امید ملی۔ خدا کے کلام مقدس میں دیکھیں یسایہ 9 باب
اور اس کی چوتھی آیت، کیونکہ تو نے ان کے بوجھ کے جوئے اور ان کے کندھے کے لٹ اور ان پر ظلم کرنے والے کی عصا کو ایسا توڑا ہے جیسا مدیان کے دن میں کیا تھا۔ اب اس نے بوجھ کو ہٹا دیا، وہ خود کہتا تھا کہ مانے بوجھ کے دبے ہوئے سب لوگوں میرے پاس آؤ، اس نے ہمارے بوجھ کو لے لیا۔ اور یوحنا بیان کرتا ہے یہ خدا کا برہ جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اس نے ہمارے گناہ کے بوجھ کو لے لیا اور ہمیں ہر طرح کے بوجھ سے آزادی بخش دی۔ اس کا آنا کتنا عظیم ہے، اس کا آنا کتنا اہم ہے کہ اس نے ہمارے بوجھ کو لے لیا تاکہ ہم شادمان ہوں، ہم پر بوجھ نہ ہو، ہم خوش ہو، ہم مطمئن زندگی بسر کریں، ہم اطمینان کے اس چشمے سے مطمئن اور اطمینان بخش زندگی بسر کریں۔ عزیزو، خدا کی کلام مقدس میں لکھا ہے ظلم کرنے والے کے عصا کو توڑ ڈالا۔ شیطان جو انسانی زندگی پر ظلم کرتا، انسان کو ظلم کی چکی میں پیستا اور انسان سسکتا، انسان آہذاری کرتا اور اس کے رخساروں سے آنسو بہتے، غم و اندوہ ناک زندگی بسر کرتا، زندگی میں کوئی کشش نہ تھی۔ لیکن یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا ان کے سارے آنسو سے پہنچ اور ان پر ظلم کرنے والے کے لٹ کو توڑ دیا تاکہ ظلم اب نہ ہو سکے، اور اب وہ مسیح کے قدموں میں بابرکت اور خوشحال زندگی بسر کرے۔ کتنا عظیم ہے ہمارا خدا، اور ہمیں عجیب مشورے دیتا۔ خدائی قادر ہے، سب کچھ کرتا، سلامتی کا شہزادہ اور اس کے سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ امتحان۔ عزیزاں، جب ہم اسے پا لیتے ہیں تو پھر ہماری زندگی میں غیر کام ہوتا ہے۔ عزیزو، یسایہ نبی مسیح کی پیدائش کے بعد انقلابی تبدیلی کی نبوت کرتا ہے کہ غم و اندوہ جاتا رہے گا، اس لیے غم، بیماری، مصیبت پیدا کرنے والا کچلا جائے گا، اس کا لٹ توڑ دیا جائے گا، اور یہ کام یسوع مسیح نے میرے اور آپ کے لیے کیا ہے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں متی کی انجیل 4 باب۔ یہی جو بھی میں نے حوالہ پڑھا اسی کی بابت متی رسول 4 باب کی 13ویں آیت میں بیان کرتا ہے۔ متی کی انجیل 4 باب 13ویں آیت، اور ناصرت کو چھوڑ کر کفرنہوم میں جا بسا جو جھیل کے کنارے زبولون اور نفتالی کی سرحد پر ہے، تاکہ جو یسایہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ زبولون کا علاقہ اور نفتالی کا علاقہ دریا کی راہ یردن کے بعد
غیر قوموں کی غلیل، یعنی جو لوگ اندھیرے میں بیٹھے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، اور جو موت کے ملک اور سایہ میں بیٹھے تھے ان پر روشنی چمکی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یسایہ نبی کی یہ پیشنگوئی یقینی طور پر پوری ہوتی ہے، اور جو نبوت اور جو پیشنگوئی یسایہ نبی نے مسیح کی پیدائش سے متعلق کی وہ بہو پوری ہوتی ہے، اور پھر مسیح نا امیدوں کو امید کی صورت میں ان کے دکھوں کو دور کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور بائبل یہ بیان کرتی ہے، جب ہم متی کی انجیل 4 باب اور اس کی 23ویں آیت پڑھتے ہیں، دیکھیں میرے ساتھ، جن کے پاس بائبل مقدس ہے بائبل مقدس کو کھولیے، متی کی انجیل 4 باب اور اس کی 23ویں آیت۔ خدا کی کلام مقدس میں لکھا ہے، اور یسوع تمام غلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا، اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا، اور اس کی شہرت تمام سوریہ میں پھیل گئی، اور لوگ سب بیماروں کو جو طرح طرح کی بیماریوں اور تکلیفوں میں گرفتار تھے، اور ان کو جن میں بدروہیں تھیں اور مرگی والوں اور مفلوجوں کو اس کے پاس لائے، اور اس نے ان کو اچھا کیا۔ اور گلیل اور دمشق اور یروشلم اور یہودیہ اور یردن کے پار سے بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہو گئی۔ خدا کے کلام مقدس میں جو یسایہ نبی کی معرفت پیشنگوئی کی گئی اور جس کی تکمیل متی 4 باب کی 13ویں آیت سے 16ویں آیت ہمیں نظر آتی ہے، تو اس کے تعلق سے جب ہم متی 4 باب پر اس کی 23ویں آیت میں پڑھتے ہیں تو مسیح نا امیدوں کی امید بن کر آیا، اور کلام خدا میں متی 4 باب اور اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، اور یسوع تمام غلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا، اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری دور کرتا رہا۔ کتنی عظیم بات ہے کہ کوئی بھی ایسا نہ تھا جو ہر طرح کی بیماری کو دور کرے، کوئی بھی ایسی شخصیت نہ تھی جو ہر طرح کی تکلیف کو دور کرے، لیکن یسوع مسیح میرے اور آپ کے لیے مجسم ہوا تاکہ ہماری شادمانی کے لیے ہر طرح کی بیماری، خواہ وہ ذہنی بیماری ہو، خواہ آنکھوں کی بیماری ہو، خواہ وہ کانوں کی بیماری ہو، یا گلے کی بیماری ہو، یا ٹیوبرکلوسس ہو، یا ہارٹ کا مرض ہو، اور اسی طرح گردوں کی بیماری کیوں نہ ہو، یا جگر کی بیماری ہی کیوں نہ ہو، مثانے کی تکلیف ہی کیوں نہ ہو، یا ریڑھ کی ہڈی میں کوئی پرابلم ہی کیوں نہ ہو، گردوں میں اور تمام نظام میں کوئی پرابلم ہو، کوئی ڈیزیز ہے یا انفیکشن ہے، صرف یسوع دور کرتا ہے، جوڑوں سے بیماری کو دور کرتا ہے،
اور کلام خدا میں لکھا ہر طرح کی بیماری، کوئی ایسی بیماری نہیں جسے یسوع دور نہ کر سکے۔ اور اسی طرح خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے، متی کی انجیل 4 باب اور اس کی 24ویں آیت، اور اس کی شہرت تمام سوریہ میں پھیل گئی، اور لوگ سب بیماروں کو جو طرح طرح کی بیماریوں اور تکلیفوں میں گرفتار تھے، اور ان کو جن میں بدروہیں تھیں اور مرگی والوں اور مفلوجوں کو اس کے پاس لائے، اور اس نے ان کو اچھا کیا۔ نہ صرف ہر طرح کی بیماری بلکہ ہر طرح کی بدرو جو انسانی زندگی میں غم، دکھ، نا امیدی، پریشانی اور ذہنی بحران کا باعث تھی، بائبل بیان کرتی ہے مسیح نے ہر طرح کی بری روح کو بھی بدنوں سے نکالا، اس لیے کہ وہ اس لیے آیا ہمیں رہائی دے، خلاصی دے ذہنی پریشانیوں سے، بیماریوں سے، دکھوں سے۔ اور آج آپ کی زندگی میں ہر طرح کے دکھ کو دور کرنا چاہتا ہے۔ آج آپ کے لیے ایک بڑا عظیم منصوبہ یسوع مسیح رکھتا ہے، اور وہ ہے کہ آپ بیماریوں سے شفا پائیں۔ وہ منصوبہ یہ ہے، آپ جو نا امید ہے، آپ کی امید کے لیے یسوع آ گیا ہے، اور وہ نا امیدوں کی امید ہے۔ جب آپ اپنے یسوع کو اپنی امیدگاہ بناتے ہیں، اپنی یسوع کو اپنی نگاہ کے سامنے دیکھتے ہیں کہ وہ میرا شافی ہے، وہ میرا منجی ہے، وہ میرا رہائی دینے والا ہے، اور وہ اپنی قدرت سے مجھے بحال کرے گا، یقیناً آپ کی زندگی میں بحالی آتی ہے۔ اور کلام خدا میں لکھا، اور ان کو جن میں بدروہیں تھی وہ بدروہوں کو بھی دور کرتا ہے، مرگی والوں، مفلوجوں کو اس کے پاس لائے، اس سے انہیں اچھا کیا۔ اس کے معنی ہے ہر طرح کی بیماری کو اس نے اپنی قدرت سے اچھا کیا۔ یعنی وہاں پر ہم نے پڑھا متی کی انجیل 4 باب اور اس کی 15ویں آیت، زبلون کا علاقہ اور نفتالی کا علاقہ دریا کی راہ یردن کے پار غیر قوموں کی غلیل، نہ صرف زبلون اور نفتالی کے علاقہ جہات میں ہی بلکہ پوری دنیا کے لیے وہ شافی ہے۔ یہ نہیں کہ بس اسی وقت جو علاقہ تھا جہاں مسیح نے منادی کی، بلکہ دنیا کا ہر ایک خطہ، دنیا کا ہر ایک حصہ، دنیا کا ہر ایک خطہ اور ٹیریٹری، وہاں یسوع کی قدرت ہے۔ امریکہ ہے، انگلینڈ ہے، فرانس ہے، اٹلی ہے، پاکستان ہے، دنیا کے ہر ملک میں اس کی شفا جاری ہے۔ صرف زبلون اور نفتالی تک ہی محدود نہیں، یا غلیل ہی تک ہی محدود نہیں، یا صرف سوریہ تک ہی محدود نہیں، بلکہ وہ تمام دنیا کا منجی ہے۔ زبلون اور نفتالی کے علاقہ جہات ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے میرا اور آپ کا یسوع شافی ہے، اور وہ دکھوں کو دور کرتا ہے۔ وہ منجی بن کر آیا ہے جو ہر طرح کی تکلیف کو نوع انسان جس کا تعلق کسی بھی خطے سے کیوں نہ ہو، کسی بھی ملک سے کیوں نہ ہو، کسی بھی علاقے سے کیوں نہ ہو، کسی بھی زبان سے اس کا تعلق کیوں نہ ہو، کسی بھی ثقافت
اور کسی طرح کا بھی اس کا رہن سہن ہے، یسو ان کو شفا دیتا۔ اور یسو کے مجسم ہونے سے تمام نوع انسان کو جو نا امید ہے ان کو امید حاصل ہوئی۔ عزیزو، شاید آپ نے کسی مسئلے کے لیے آپ نا امید ہو، آپ سوچتی ہو یا سوچتے ہو کہ کیسے ہوگا، کون کرے گا، لیکن میرا اور آپ کا یسوع سب کچھ کر سکتا ہے اور وہ یقیناً کرے گا۔ میرے ساتھ دیکھیے یسایا نبی کا صحیفہ 42واں باب، یسایا نبی کا صحیفہ 42واں باب اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ تو اندھوں کی آنکھیں کھولے اور اسیروں کو قید سے نکالے اور ان کو جو اندھیرے میں بیٹھے ہیں قید خانہ سے چھڑائے۔ عزیزو، مسیح کی پیدائش سے شافی کی نبوت کہ یسوع شافی ہے پوری ہوئی، کیونکہ جن کے لیے کوئی امید ڈاکٹروں کے پاس نہ تھی، لیکن مسیح نے لا علاج امراض کا علاج کیا۔ کلام خدا میں یہاں لکھا ہے یسایا 42واں باب 7ویں آیت، تو اندھوں کی آنکھیں کھولے۔ اندھوں کے لیے، بلائنڈ کے لیے کسی ماہر چشم کے پاس امید نہیں ہے۔ بلائنڈ کے لیے، اندھے کے لیے شافی یسوع کے پاس امید ہے، اور وہ اندھوں کی آنکھوں کو کھولتا ہے۔ اور ان اندھوں کے لیے نا امیدی میں ان کے لیے امید ہے، اور وہ جو تاریکی میں چلتے ہیں خدا انہیں نور بخشتا ہے۔ عزیزو، بائبل یہ بیان کرتی ہے جب ہم مسیح کی خدمت پر غور کرتے ہیں، اناجیل اربع میں، چاروں اناجیل میں، متی، مرکز، لوکا اور یوحنا کی انجیل میں، تو ہم پڑھتے ہیں کہ اس نے اندھوں کو بینائی دی، اس سے لنگڑوں کو چلایا، اس سے کوڑیوں کو پاک صاف کیا، اور اس سے مردوں کو زندہ کیا۔ ناممکن کاموں کو یسوع نے ممکن کیا، اور آج بھی اس کی قدرت جاری ہے۔ آج آپ نا امید نہ ہو کہ شاید یہ ماضی تک ہی محدود تھا جب تک مسیح اس دنیا میں تھا، بلکہ آج بھی اس کی قدرت اسی طرح ہے، آج بھی اس کا جلال اسی طرح ہے، آج بھی اس کا امر اسی طرح جاری ہے۔ میرے ساتھ دیکھیں لوکا کی انجیل طلبہ کلام خدا میں لوکا کی انجیل پہلا باب اور اس کی 79 ورس سے پڑھیں گے، تاکہ ان کو جو اندھیرے اور موت کے سایہ میں بیٹھے ہیں روشنی بخشے اور ہمارے قدموں کو سلامتی کی راہ پر ڈالے۔ ایک اور خاص بات، اس نے ہمارے قدموں کو، ہمیں سلامتی کے شہزادے نے سلامتی دے کر ہمارے قدموں کو سلامتی کی راہ پر ڈالا ہے۔
تاکہ ہم سلامتی کی راہ پر چلے. وہ راہ جو سلامت نہ تھی اور سلامتی کی طرف نہیں جاتی تھی، بلکہ موت اور اپنی موت کی طرف جاتی تھی. اس نے اس دنیا میں آ کر سلامتی کے شہزادے نے ہماری زندگی میں سلامتی لا کر ہمارے قدموں کو اب سلامتی کی راہ پر چلایا ہے. دیکھیں لوکا پہلا باب اور اس کی 79 ورڈز، تاکہ ان کو جو اندھیرے اور موت کے سایہ میں بیٹھے ہیں روشنی بخشے اور ہمارے قدموں کو سلامتی کی راہ پر ڈالے. عزیزو، بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ مسیح کا اس دنیا میں آنا نوح انسان کے لیے ایک بہت عظیم کام ہوا کہ نہ صرف سلامتی حاصل ہوئی بلکہ سلامتی کی راہ پر ہمارے قدم اس نے ڈال دیے تاکہ ہم اس کے پیچھے چلے. ہم سلامتی کے شہزادے پر نظر مرکوز کریں تاکہ ہماری زندگی میں سلامتی رہے. ہمارے قدم آگے بڑھے تو سلامتی ہو، قدم قدم پر سلامتی، ہر لحظہ سلامتی. اور یہ سلامتی کے شہزادے نے مجھے اور آپ کو بخشا، اور وہ چاہتا ہے کہ آپ کی زندگی میں سلامتی رہے. وہ چاہتا ہے کہ آپ نا امید نہ ہو. جب انسان سلامتی سے محروم ہوتا ہے تو نا امید ہوتا ہے، لیکن جب وہ سلامتی میں زندگی گزارتا ہے اور اس کے قدم سلامتی کی راہ پر ہیں تو وہ خوش و خرم ہوتا ہے، بابرکت ہوتا ہے، خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے ہوتا ہے اور خداوند میں اور اس کی حضوری میں بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. عزیزو، خداوند چاہتا ہے کہ ہمارے قدم سلامتی کی طرف بڑھتے ہی چلے جائیں. ہماری نظریں ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع پر مرکوز. آپ کی زندگی کے ہر معاملے کے لیے، آپ کی زندگی کے ہر بحران میں اگر آپ بیمار ہیں، آپ کی نظر یسوع پر کہ وہ میرا شافی ہے، آپ کی زندگی میں سلامتی آئے گی اور پھر سلامتی کی راہ پر چلیں گے، صحت یاب رہیں گے، تندرست رہیں گے. اور اسی طرح جو بحران آپ کی زندگی میں ہے جس سے سلامتی نہیں، ناکامی، مقروض، آپ مسیح پر اپنی نگاہیں مرکوز کریں گے تو وہ آپ کو ان دکھوں سے بھی چھڑائے گا اور پھر آپ سلامتی کی راہ پر چلتے جائیں گے اور یسوع کے ساتھ چلیں گے. سلامتی میں یسوع کے ساتھ چلیں گے، پاکیزگی میں یسوع کے ساتھ چلیں گے، خوشی خرمی میں یسوع کے ساتھ چلیں گے، شفا اور کامل تندرستی. بیماری آئے گی لیکن شافی آپ کے ساتھ ہے. ایک دم بیماری جائے گی اس لیے کہ وہ آپ کے ساتھ ہے تاکہ آپ کو شفا دے اور آپ ایک نیا تجربہ حاصل کریں کہ میرا خدا اس بیماری سے بھی ٹھیک کر سکتا ہے، میرا خدا اس مسئلے کو بھی حل کر سکتا ہے، میرا خدا اس بحران کو بھی دور کر سکتا ہے، میرا خدا اس پرابلم میں میری مدد کر سکتا ہے. اور اس کے معنی ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے اور اس لیے وہ زندہ ہے، اس لیے وہ قدرت اور قوت میں لاسانی ہے. اور پھر آپ مسیح کے مجسم ہونے سے
خوش و خرم ہوں گے، اس لیے کہ نا امیدی میں اس نے آپ کو امید بخشی۔ اور آج آپ اپنی نگاہ اس پر مرکوز کر لیں، کیونکہ وہ آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے زندہ امید ہے۔ اور جو بھی پرابلم ہے، ایمان کے ساتھ ہم اس کے قدموں میں آتے ہیں تو وہ ہماری توقع اور ہمارے خیال سے بڑھ کر ہمارے لیے کام کرنا چاہتا ہے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، سب سر جھک جائیں۔ آج کا مضمون ہے یسوع کے مجسم ہونے سے نا امیدوں کو امید ملی۔ یسوع کے مجسم ہونے سے نا امیدوں کو امید ملی۔ آج خدا چاہتا ہے کہ آپ نا امید نہ رہیں۔ شاید بیماری کے سبب سے آپ نا امید، شاید لڑائی جھگڑے کے سبب سے نا امید، شاید دوسروں کی دھمکیوں سے آپ نا امید ہیں، آپ کے گھر خراب ہے، بربادی ہے، آپ نا امید ہیں، یا آپ کے بدن میں ایسا انفیکشن ہے، آپ نا امید ہیں۔ لیکن آج مسیح کے قدموں میں آئے اور یسوع کے مجسم ہونے سے نا امیدوں کو امید ہے۔ عزیزو، مجھے اسکن کینسر تھا، میرے بدن میں 5 جسم کے حصوں میں کینسر تھا، اور جب میں یسوع مسیح کے قدموں میں آیا تو اس نے میرے کینسر کو میرے بدن سے دور کیا، اور میں نے اپنی ساری امید خدا کے بیٹے یسوع پر لگائی، اور اس نے مجھے شفا دی۔ آج وہ آپ کی زندگی میں بھی اسی طرح کام کرنا چاہتا ہے، اور وہ جو یسوع کے مجسم ہونے سے اپنی نا امیدی میں یسوع پر امید رکھتے ہیں، وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں کہ یسوع کا مجسم ہونا میرے لیے زندگی اور امید ہے۔ ہر مسئلہ جس کا حل یسوع کے پاس، آج اس کے حضور آئیں اور اس مجسم خدا کے قدموں میں اپنے آپ کو، اس کے تان کو آپ کے قدموں سے کچلوائے گا۔ وہ جادو اور داغا تعویذ جو آپ پر کیا گیا وہ اسے ختم کر دے گا، اور وہ آپ کے لیے ان جادوگروں کا خاتمہ کر دے گا۔ عزیزو، کتنا عظیم ہے ہمارا خدا۔ وہ سانپ کے ان سارے منصوبوں کو ناکام کر کے ہمیں اپنی قدرت سے معمور کرتا ہے، اور آج اپنے مسیح کے پاس آئے، اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر لیجیے، خوب بلند کر لیجیے، اس ایمان کے ساتھ کہ مسیح کے مجسم ہونے سے میری نا امیدی اب جا چکی ہے، اور میں زندہ امید کے ساتھ زندہ خدا کے قدموں میں آیا۔ آپ کا جو بھی پرابلم ہے، آج ایمان رکھیں کہ وہ سارا مسئلہ خدا کا بیٹا یسوع آپ کے لیے حل کرے، ہر ایک بحران کو دور کرے، ہر مصیبت کو آپ کی زندگی سے دور کرے گا۔ یسوع کے مجسم ہونے سے نا امیدوں کو امید ملے گی۔ آج ایک بڑا کام وہ آپ کی زندگی میں کرنا چاہتا، ایک بڑا کام آپ کے گھرانے میں کرنا چاہتا۔
اور اس کے لیے آپ تیار ہیں۔ اس معجزے کو لینے کے لیے آج اس کی حضوری میں آپ جب آئے ہیں تو وہ آج آپ کی زندگی سے ان سارے دکھوں اور مصیبتوں کو دور کرنے کو ہے، اس لیے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ خوب اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیجیے اور میرے پیچھے کہیے، خدا کے بیٹے یسوع، تیرا شکر ہو، تو نے مجھ سے کلام کیا، میں اس کلام کو دل سے قبول کرتا ہوں اور ایمان رکھتا ہوں یسوع کے مجسم ہونے سے نا امیدوں کو امید میری۔ آج خدا میں تیرے قدموں میں آیا اور ایمان رکھتا ہوں کہ تو میری امید گاہ ہے اور میرا ایمان ہے تو میرے لیے سب کچھ کر سکتا ہے، اس لیے کہ تو قادر مطلق ہے۔ اے یسوع، تیرا آنا میری زندگی ہے، تیرا آنا میری شفا ہے، تیرا آنا میرے لیے برکت ہے، تیرا آنا میری زندگی میں شیطان پر فتح اور یہ فتح تو نے بخشا۔ تیرا شکر، میں تیرے حضور آیا، تیری صلیب کی دھارا کے نیچے آیا، تو میرے گناہوں کو معاف کر، میری بدعمالیوں کو اپنے لہو سے دھو دے، اپنے لہو سے پاک کر۔ اے یسوع، میں عہد کرتا ہوں کہ میں تیرا ہوں اور جان دینے تک تیرا رہوں گا۔ میری ساری کمزوریوں، تمام نالائکیوں کو معاف فرما، میری گفتار سے، میرے عمل سے جو مجھ سے گناہ سرزد ہوئے تو معاف فرما۔ تیرا شکر، آسمان اور زمین کے خالق و مالک، اے زندہ خدا، میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں، اس لیے کہ تو بھلا ہے اور تیری شفقت ابدی ہے، تیری وفاداری پشت در پشت ہے، اور اے خداوند تیرے مجسم ہونے سے، اے یسوع تیرے مجسم ہونے سے نا امیدوں کو امید ملی ہے، اور آج جب امید کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، کامل بھروسے کے ساتھ تیرے بیٹے اور تیری بیٹیاں تیرے گھر چرچ آف لیونگ کرائسٹ میں تیرے حضور آئے ہیں، آج ایک ایک کو چھو لے اور ایک ایک کی زندگی میں ہر طرح کے بحران کو دور کر۔ تیرا شکر، تیری تعریف، یسوع کے نام سے آمین۔ تشکر۔